أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں وقت نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن سعادت رمضان، اور آج ماشاءاللہ 19واں روزہ ہے اور یہ عشرہ بلکہ ختم ہونے کو ہے. ہاں جی بالکل مغفرت ختم کا ہونے کو ہے عشرہ. جی، اور تھوڑے دن رہ گئے ہیں جی، اور اللہ تعالی ہمیں مزید مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے میں مبارکباد دینا چاہوں گی ان بچوں کو جن کا آج پہلا روزہ ہے. چھوٹے بچے باقاعدہ گھر میں ایک ایونٹ ہوتا ہے بڑا کہ گفٹ ملتے ہیں بچوں کو. آج میں نے فیس بک پہ دیکھا ہمارے جو دوست ہیں عاصم جمیل صاحب، ان کے بیٹے کا بھی پہلا روزہ ہے جی. فیس بک پہ میں نے دیکھا ہار وار گھرے میں ڈرے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ تیاری ہے. 2 گھنٹے رہ گئے ہیں جی. اور عاصم آپ کو اور آپ کی فیملی کو اور آپ کے بچے کو بہت بہت مبارک ہو.
اور ان سب بچوں کے والدین کو بھی جن کے بچوں نے آج پہلا روزہ رکھا ہے. اچھا اور سوشل میڈیا کے تھرو جو آپ کا رسپانس ملتا ہے ہمارے پیج سعادت رمضان پہ، اس کے لیے بھی آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اچھا جی، آج ہم بات کریں گے، ہمارا موضوع ہے جی یتیم اور نادار بچوں کی کفالت جو ہے اور ان کے حقوق پہ بات کریں گے. اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جی، اس میں ہر ایک کے حقوق کا خیال رکھا گیا ہے اور اللہ پاک نے کسی کو بھی یہ بے یار و مددگار نہیں چھوڑا. اور یتیم اور نادار اور لاوارث بچوں کے بھی معاشرتی حقوق ہیں جی. ارشاد باری تعالیٰ جی سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی، اور یتیموں کا مال جو تمہاری تحویل میں ہو ان کے حوالے کر دو، اور ان کے پاکیزہ اور عمدہ مال کو اپنے ناقص اور برے مال سے نہ بدلو، اور نہ ہی ان کا مال اپنے مال میں ملا کر کھاؤ کہ یہ بڑا سخت گناہ ہے. اس پر اور بہت ساری باتیں کریں گی. جی ہمارے ساتھ ہوں گے علامہ بشارت امامی صاحب، علامہ ضمیر احمد ساجد صاحب اور مفتی عبداللہ صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، جن سے ہم بات کریں گے یتیم اور مسکین میں کیا فرق ہوتا ہے. بہت سارے سوالات ایسے ہمارے، ان کے حقوق کے بارے میں، ان کی کفالت کے بارے میں، یتیم کی وراثت کے بارے میں کیا حکم ہے اور ان کی دیکھ بھال کے کیا فرائض ہیں. جی اچھا، آج ہمارے ساتھ ہیں محمد حسن. السلام علیکم. السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. ٹھیک. آپ پہلی دفعہ آ رہے ہیں آپ ہماری آپ کی ٹرانسمیشن میں پہلی دفعہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کتنے عرصے سے پڑھ رہے ہیں آپ؟ میں بچپن سے ہی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی. سبحان اللہ. جی بسم اللہ کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا سیدنا. دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پہ جب نعت نبی ہوگی. ہاں ہوگی حسان کے ہونٹوں پہ جب نعت نبی ہوگی. بکر عمر ہوں گے، عثمان علی ہوں گے، بکر عمر ہوں گے، عثمان علی ہوں گے، حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی. ہاں ہوگی حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی. اور اس وقت حلیمہ کا ہمسر نہ کوئی ہوگا. اس وقت حلیمہ کا ہمسر نہ کوئی ہوگا. جس وقت میرے آقا کو لے کر وہ چلی ہوں گی. ہاں ہوں گی جس وقت میرے آقا کو لے کر وہ چلی ہوں گی. اور جاؤں گا مدینے میں لے جائے گا جب اللہ. جاؤں گا مدینے میں لے جائے گا جب اللہ. تو خوشیوں کے بھی عالم میں آنکھوں میں نمی ہوگی. ہاں ہوگی خوشیوں کے بھی عالم میں آنکھوں
ہوگی دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی. ماشاءاللہ بہت خوب بہت خوب ماشاءاللہ. جی آپ کچن میں جائیے دیکھیں کہ آپ درِ شوار افطاری کے لیے کیا بنا رہی ہیں. جی السلام علیکم درِ شہوار، کیا حال ہے آپ کے؟ بالکل ٹھیک، آپ سنائیں کیسی ہیں؟ آج کچھ مزید نیا روز آپ خود سوچتی ہیں کہ آج کیا نیا چینج کیا ہونا چاہیے؟ صبح اٹھ کے میں پہلا سوال یہ کرتی ہوں اپنے سے کہ آج میں نے کیا نیا پکانا ہے. ہاں تو آج میں جو ہوں سویٹ اینڈ ساور چلی چکن سٹیکس بنا رہی ہوں. اچھا چکن سٹیکس اچھا. تو اس کے لیے جو ہے یہ ہمارے پاس چکن چیسٹ پیس ہے 3. اس کو میں مزید ابھی باریک کروں گی. یہ بہت براڈ ہے نا، مطلب موٹا ہے. بیچ میں سے کاٹ کے نا اس کو پھر اچھے سے ہیمنگ سے جو ہے نا اس کو ہم چپٹا کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں نمک ہوگا اور سیزننگ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن میں جو ہوں نا اس میں چلی سوس، سویا سوس، وینیگر، یہ میرینیشن ہے اس کی. اچھا مسٹرڈ پاؤڈر بھی ڈال سکتے ہیں، مسٹرڈ پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں، بلیک پیپر ہے، وائٹ پیپر ہے، کرش ریڈ چلی ہے، تھوڑا سا ہم اس میں جنجر گارلک پیسٹ ڈالیں گے. مجھے بہت اچھا لگتا ہے. پلس اسٹیکس کے اور یہ جو چکن کی اپنی اسمیل ہوتی ہے اس کو بالکل ہی ختم کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو ڈال کے اور اس کو 30 to 45 منٹس ہم اس کو میرینیٹ کریں گے. ہاں لیکن ہماری افطار تک تو ہو جائے گا نا انشاءاللہ ملے گا آپ کو. اور پھر اس کو ہم گرل کریں گے. اچھا. گرل کرنے کے بعد جو ہے بس اس کے اوپر جو ہے ہم تھوڑا سا ہنی اور جو ہے اپنا اوریگینو اور بیزل جو ہے اسپرنکل کریں گے. ٹھیک ہے. تو ہمارا سویٹ اینڈ ساور چلی فلیکس اسٹیکس جو ہے وہ تیار ہو جائیں گے. زبردست. اچھا اور یہ آپ نے چیزیں کچھ کاٹ کے رکھی ہوئی ہیں جوس کے ساتھ؟ جی یہ ہمارا آج بن رہا ہے ٹراپیکل فروٹ پنچ جس میں خربوزہ ہے اور مینگو ہے اور اورنج جوس ہے. اورنج جوس یہ جو آم مل جاتا ہے، پلپی اورنج لے لیں، کوئی بھی اورنج لے لیں آپ جوس. ٹھیک ہے. وہ لے لیں اور بس یہ آپ نے ایک بلینڈر میں ڈالنا ہے، کیسٹر شوگر ڈالنی ہے، آئس کیوبس ڈال لیں اور بلینڈ کر لیں. ٹھیک ہے. زبردست. جی یہ آج ہمارے شازے کچن میں زبردست سی افطار تیار ہو رہی ہے اور ڈرنک بھی آج کا بہت اچھا ہے. تو چلتے ہیں بریک پہ، ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے سعادت رمضان. آپ دیکھ رہے ہیں سعادت رمضان اور کچن میں تیاری ساتھ ساتھ ہو رہی ہے ہماری افطار کی اور مہمان سب آ چکے ہیں. پہلے میں ادھر سے ذرا سٹارٹ کروں گی. آج ہمارے مہمان ہمارے ساتھ ہیں ہمیشہ کی طرح، تیسری دفعہ آئی تیسری چوتھی دفعہ. مشی خان السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ بہت بہت شکریہ. مجھے لگ رہا ہے کہ میں اس ٹیم کا حصہ بن چکی ہیں آپ. تیسری دفعہ رمضان کا حصہ ہے. تھینک یو سو مچ. وقت کی آپ کی پوری ٹیم، آپ لوگ بہت محنت سے اور بہت پیار اور خلوص سے پروگرام کر رہے ہیں اینڈ بہت اچھا لگ رہا ہے. بس کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، ظاہر ہے. ونڈرفل. دونوں بہت اچھا کر رہے ہیں. ہمارے چینل کو بھی کریڈٹ جاتا ہے بالکل جنہوں نے اتنی محنت کی. تیسری دفعہ آ کے یہ بھی تو ہے نا کہ دوستی نبھا دی. دوستی نبھا دی بالکل. مجھے بہت اچھا لگا. مجھے بلکہ نہیں ہوتا نا میں سوچوں کہ کوئی چیز ہفتے میں مسنگ ہو رہی ہے، ایسا فیل ہو رہا ہے. ہفتے میں ایک دفعہ. ابھی ایک ویک باقی ہے، ایک دفعہ پھر آپ آئیں. جی ساتھ ہی تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر راجہ مہدی حسن صاحب، ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ماشاء اللہ. اور ہمارا روز کا پینل جی ہمارے سیدھے ہاتھ پہ علامہ ضمیر احمد ساجد صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بہت شکریہ. ساتھ ہیں جی مفتی عبداللہ صاحب. السلام علیکم جی. وعلیکم کیسے السلام ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ بشارت حسین امامی صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم جی. بہت شکریہ جی. آپ تو روز ہی آتے ہیں لیکن شکریہ ادا کرنا پڑتا ہے. سلامت رکھے گا اسی ٹیم کا حصہ. جی آج کا موضوع جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے، کیا کہیں گے یتیموں کے حقوق کے بارے میں؟ حسن سلوک. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یتیم وہ شخص ہے کہ چھوٹی عمر میں جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے. جی اور جب ہم اس کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے قرآن مجید دیکھتے ہیں جی تو تقریباً 23 آیات ہیں قرآن مجید کی جن میں یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے. 23 آیات. ہاں ماشاءاللہ. اسی طرح سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کثیر احادیث ہیں جہاں یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے. یتیم کی عزت کرنا، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کے مال کی حفاظت کرنا اور اس کو باپ کی محبت کا احساس نہ ہونے دینا، باپ کی جدائی کا احساس نہ ہونے دینا،
اور یہ ساری چیزیں حکم دیا گیا ہے. اور جو شخص بھی یتیم کی حق تلفی کرتا ہے اور یتیم کے ساتھ ناروا سلوک کرتا ہے اس کے لیے سخت وعید آئی ہے اور دوزخ کی سزا اس کے لیے بیان کی گئی ہے. اللہ بالکل. جی مفتی عبداللہ صاحب، یتیم کے حقوق. یتیم کے حقوق کے متعلق جیسے میرے بھائی نے کچھ باتیں کی ہے جی کہ یتیم اس کو کہا جاتا ہے کہ جس سے باپ کا سایہ اڑ جائے اس کو شریعت کے اصطلاح میں یتیم کہا جاتا ہے. اور یتیم کے بارے میں کہ ان کی حقوق کے تحفظ کے بارے میں قرآن مجید میں واضح ہدایات موجود ہے. جیسے کہ سورۃ نساء کی ایک آیات ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ تم یتیموں کے مالوں کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کہو، ولا تأکلوا اموالهم الی اموالکم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب. اس طرح خبیث گٹھیا چیز کو طیب کے بدلے میں تبدیل مت کرو. اور پھر یہ بھی آتا ہے کہ آگے جس کا مختصر سا وہ ترجمہ کرتا ہو کہ جو یتیموں کے مال کو ہڑپ کر کھاتے ہیں تو وہ بہت بڑا گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں. ایک دوسری جگہ میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو یتیموں کے مالوں کو کھاتے ہیں وہ ویسے ہیں جیسے آگ اپنے پیٹ کے اندر بھر رہے ہیں. اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں. تو یتیموں کی جو حقوق کی حفاظت کرتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادی گرامی ہے اس کے متعلق کہ جو یتیم کے سر پر شفقت کی بنا پر ہاتھ رکھتے ہیں، شفقتاً ہاتھ رکھتے ہیں تو جتنے بال اس کے نیچے آتے ہیں ہاتھ کے نیچے اتنے گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرماتے ہیں. اللہ اکبر. جی بشارت حسین امامی صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا کہیں گے اسی بات سے آگے چلتے ہیں؟ یتیم جو ہے جی اللہ کا امر اس طرح ہے کہ اس کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا. اب باپ کا سر سے سایہ اٹھ جانے کے بعد اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی اس کے حقوق ختم ہو گئے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بوجھ باپ اٹھائے ہوئے تھا وہ ان عزیز و اقارب پہ آ گیا ہے، ان رشتہ داروں پہ آ گیا ہے جتنے وہ قریبی ہیں، بالکل قریبی ہیں، اور مجموعی طور پر اس پورے معاشرے پہ آ گیا ہے. بالکل صحیح. باپ گیا ہے دنیا سے، باقی حقوق اس کے ختم نہیں ہوئے، وہ بالکل. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ حقوق جن جن کے ذمے ہیں انہوں نے ادا کرنے ہیں. قرآن مقدس نے بالتصریح ساری باتیں جو بیان کر دی ہیں، یعنی اس میں ایک ایک چیز بیان کر دی ہے کہ اب اگر چونکہ دنیا سے جو چلا گیا وہ مال چھوڑ کر گیا ہے تو فرمایا کہ خبردار اس یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا. اللہ اللہ. اس کا ہاتھ بھی اس کو اس طرح نہیں لگانا، تم اس کے امانت دار ہو. ہاں اس طرح کر سکتے ہو کہ ایسا طریقے سے اس کا انتظامات کرو اور اس وقت تک کہ جب وہ بالغ ہو جائے وہ اپنے مال میں خود تصرف کر سکے. تو اس کے حقوق کا پھر خیال رکھنا ان عزیز و اقارب کی ذمہ داری ہے، وہ جو ورثاء ہیں ان کی ذمہ داری ہے، اور مجموعی طور پر معاشرے کے سارے ان افراد کی ذمہ داری ہے کہ وہ یتیم کے حقوق کا خیال رکھیں، اس کی پاسداری کریں تا وقت کہ عاقل بالغ وہ نہیں ہو جاتا اس کے بعد وہ ساری چیزیں اس کے حوالے کر دی جائیں تاکہ وہ معاشرے کا مفید فرد بن سکے. بے شک. جی ابھی ہمیں ایک گیسٹ نے جوائن کیا ہے، فارمر MNA ہیں، PTI سے ان کا تعلق ہے. انیزہ احسان صاحبہ، السلام علیکم. السلام علیکم. جی کیا حال ہے آپ کو؟ بس اللہ آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. انیزہ بڑا خوبصورت نام ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ رینبو. رینبو. تھینک یو. اچھا یہ والا رینبو کی یہ والی وہ والی بارش کے رینبو، بعد یہ تو ریمبو ہے نا، وہ رینبو ہے. اچھا وہ جسے اردو میں کیا کہتے ہیں ہمارے؟ کوسے قزا. کوسے قزا. ماشاء اللہ. 7 رنگ. جی وہ میری ڈیٹ آف برتھ بھی 7 اکتوبر تھی تو میں بھی گھر والوں نے اسی حساب سے. ماشاء اللہ. جی کیسا گزر رہا ہے رمضان؟ جی الحمدللہ بہت اچھا ایکسپیرینس ہو رہا ہے. اس دفعہ بھی میری بیٹی ہے 8 سال کی، اس نے اس دفعہ پہلی بار روزہ رکھا. ماشاء اللہ. مبارک ہو، بہت مبارک ہو. جی تو یہ بہت نئی بات تھی. اور ویسے تو ہر سال ماشاءاللہ ہم خوش قسمتی کی بات ہے کہ رمضان آیا اور ہم لوگ اس کی برکتوں سے فیضیاب ہو رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اچھے کام کریں اور بہتر طریقے سے اس کو جو ہے گزاریں اس رمضان کو. اور اپنے بچوں کو بھی اب ہم کیونکہ ان کی بھی ٹریننگ ہوتی ہے ساتھ ساتھ، وہی بات ہے جو مائیں کرتی ہیں یا گھر میں جیسا ماحول ہوتا ہے بچے اسی کو فالو کرتے ہیں. تو اس طرح سے میں نے بھی کافی اب کوشش کرنی شروع کر دی ہے کہ جو مجھ میں خامیاں ہیں یا جیسے جو سمجھتے ہو جی تو اپنے نہ ہو تو پھر اس کو اپنی بہتر کرنے کی کوشش کرتی ہوں. اور یہ ہر ماں باپ یہی سوچتے ہیں جی کہ جو وہ خود نہیں کر سکے، اچیو نہیں کر سکے یا جو ان میں خامیاں ہیں وہ اپنی اولاد میں نہ آئے. ایگزیکٹلی. ظاہر ہے مطلب
ایک باپ نے میٹرک کیا ہوا وہ کوشش کرتا ہے کہ میرا بچہ ایف اے یا بی اے کرے, جس نے ایف اے بی اے کیا ہوا ہے وہ کوشش کرتا ہے میرا بچہ ماسٹر کرے, آگے سے آگے جاتے ہیں. اور یہ بڑی اچھی بات آج گئی ہے کہ جو مجھ میں خامیاں ہیں وہ میں کوشش کر رہی ہوں کہ میرے بچوں میں نہ ہو. اور دینی لحاظ سے بھی کوشش کر رہی ہوں بیلنس کریں, اور دنیاوی بھی آپ کو پتا وہ تو چل رہی ہے, پڑھائی ایجوکیشن تو چل ہی رہی ہوتی ہے, لیکن مذہبی طور پہ بھی ہمیں جو ہے بچوں کو انکریج کرنا چاہیے کہ اپنے مذہب کی تعلیم بھی ہم سیکھیں. اور گھر سے ہی ہوتی ہے جی, وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے جب گھر میں کوئی نماز پڑھتا ہے تو ساتھ کھڑے ہونا شروع ہوتے ہیں, کبھی آگے آتے ہیں, کبھی اس طرف آ جاتے ہیں, کبھی بیچ میں کھیلتے ہیں, اتنا مزہ آتا ہے. وہ 3 سال کا وہیں سے ان کو عادت ہوتی ہے. اب جب گھر میں کوئی نماز ہی نہیں پڑھے گا تو بچے کہاں سے سیکھیں؟ بالکل صحیح ہے جی. مشی جی آپ بھی شو کرتی ہیں ماشاءاللہ, اور آپ تو بڑے مزے کا شو کرتی ہیں, 2-2.5 گھنٹے کیا اس کے بعد آرام کر لیا. نہیں آرام تو نہیں, وہ اس کی جو پریپریشن ہے وہ آپ کی طرح بہت شروع میں ہوتی ہے, لیکن یہاں آپ لوگوں کا زیادہ ٹف ہے. اور میں آپ کی ویسے ابھی کہا بھی تھا میں نے, آپ کی ٹیم جو ہے پوری جو کر رہی ہے, اور آپ لوگوں کا خود کا بہت زیادہ ماشاءاللہ. یہ ٹیم ہماری 2-2.5 بجے یہاں آتی ہے, بالکل ہم یہاں 4 بجے آتے ہیں, اور رات 12:45-1 بجے جاتے ہیں ہم سارے. لیکن میں نے ایک چیز جو نوٹ کی ابھی, جتنی بھی افطار ٹرانسمیشنز اور ایک ریلیجس پورا ایک فرور ہے ہر جگہ پہ, لیکن جس طرح اذان کی, ہر اذان کی مجھے لگتا ہے کہ ہر چینل کو یہ بھی کرنا چاہیے کہ پورا سال اذان ہوتی ہے اور پورا سال نمازیں بھی پڑھی جاتی ہے, تو پورا سال اگر یہ اذان کا ٹرینڈ جو ہے کہ وہ اپنی نشریات میں اذان کو ایڈ کر رہے ہیں, صرف رمضان میں نہ کریں. اور آئی تھنک وقت نیوز جو ہے وہ, کیونکہ میں اس پہ بیٹھی ہوں تو یہ آئی تھنک کسی کو بات شاید دماغ میں 5 وقت کی نماز ہونی چاہیے. جس طرح اسٹیٹ ٹیلی ویژن میں ایک زمانے میں اذان ہوتی تھی, اور ہر لینگویج کی نیوز بھی ہوتی تھی, پی ٹی وی پہ تو ابھی بھی ہوتی ہے. تو آئی تھنک وہ اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے کہ آپ کو پتا ہے اذان مغرب ہے, اذان عصر ہے, اذان ایسے بھی ہو سکتا ہے بندہ ٹی وی دیکھا بھولا ہوا ہے, اگر اذان آ گئی ہے تو اسے خیال آ سکتا ہے, اٹھ کے نماز پڑھ لے گا. جب آپ اور چیزوں میں اتنے انوالوڈ ہیں, لائک اور پروگرامز ہوتے ہیں, اور ٹاک شوز ہوتے ہیں, اور پولیٹیکل پروگرامز ہوتے ہیں, اس میں اگر 2.5 منٹ آپ دے دیں گے, صرف 2.5 منٹ کی بات ہے, 2.5-3 منٹ کی ہوتی ہے. اور کیا پتا اگر کوئی نہ بھی پڑھنا چاہ رہا ہو تو اسے کچھ تھوڑی بہت شرم آ جائے. اذان ہوتی تو آپ کہتے ہیں نا کام روک دو, یا کچھ کام نہ کرو, یا اپنا ایک ریسپیکٹ میں, تو اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, رمضان المبارک کا مہینہ ہے, کیا کہیں گے آپ دل کی کیسے حفاظت کی جائے, کیونکہ آپ ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں, مریض بھی ہیں ماشاءاللہ. بالکل بہت اچھی بات کی آپ نے. مریض بھی روزے رکھتے ہیں ماشاءاللہ. بالکل. ان کو کیا کہیں گے کہ جو ہارٹ کے پیشنٹ ہیں, اللہ انہیں اور ہمت دے جی. میں نے اب خود دیکھا ہے, بلکہ میرے والد فوت ہو گئے ہیں, ہارٹ کے پیشنٹ تھے, شوگر کے پیشنٹ تھے, ان کے وائٹ سیل بھی کم ہو گئے تھے, اس کے باوجود وہ مجھ سے چھپ کے روزہ رکھتے تھے, میں توڑوا دیتا تھا. کہ جب اللہ نے آپ کو اجازت دی ہوئی ہے تو وہ اس کو کہتے تھے بتانا مت میرا روزہ ہے, وہ پوچھے تو کہنا کہ میں کھانا ابھی کھایا میں نے. تو ایسے بھی کرتے تھے. تو ایسے لوگ جب رکھتے ہیں روزہ تو ان کے لیے کیا خاص جو بالکل دل کے امراض, ویسے تو آپ جس طرح جانتے ہیں کہ بے تحاشا بڑھ رہے ہیں آج کل کے وقت میں, اور پوری دنیا میں اس وقت 1.5 کروڑ کے قریب لوگ جو ہے دل کی بیماریوں سے مر رہے ہیں. اچھا, کیا وجہ ہے ساتھ اگر آپ یہ بھی بتا دیں کہ وجہ کیا ہے؟ تو پاکستان میں جو ریشو ہے وہ تقریباً 1 لاکھ تک بندے دل کی بیماریوں سے فوت ہو رہے ہیں. تو مین وجہ جو یہی ہے کہ ایک تو فیملی ڈیزیز ہونا, اور دوسرا جو ہم لوگوں کے رسک فیکٹرز ہے, جس میں لائف سٹائل ہم لوگوں کا, کھانے پینے کے اعتبار وہ ٹھیک نہیں ہے, جہاں دیکھا وہاں پہ کھاتے رہتے ہیں, بے تحاشا یہ آئلی چیزیں, تلی ہوئی چیزیں ہم لوگ شوقین ہوتے ہیں. اسپیشلی رمضان کے حوالے سے میں کہوں گا کہ جس طرح آج کل بازاروں میں حلوہ پوری اور یہ کچوریز اور سموسے اور اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں, اگر کھانے میں سے میں سمجھتا ہوں کہ صرف آئل ہی ختم کر دیں تو کافی حد تک آپ اس پہ کنٹرول کر بیماری میں سے آئل مائنس کر دیں, اور اس میں جس طرح بوائل ویجیٹیبلز ہیں یا ابلے ہوئے چنے ہیں, چنا چاٹ جس طرح لوگ یہ کھا سکتے ہیں, لوبیا فروٹ چاٹ ہو, یہ چیزیں آپ بڑا فریکوینٹ یوز کر سکتے ہیں. یہ مریضوں کے لیے یہ سب بھی چھوڑ دیں, سب کر سکتے ہیں آئندہ بھی, تاکہ دل کی بیماریوں سے دور رہیں. اچھا, دل سے بچنے کے لیے آئل, لیکن جسم کو چکنائی کی بھی تو ضرورت ہے نا, وہ کہاں سے آئے گی؟ وہ باقی آپ کی باڈی خود بخود کوئی نہ کوئی جنریٹ کرتی رہتی ہے. اچھا, باڈی خود بھی بناتی ہے؟ جی بالکل. تو وہ آئل یعنی کہ نہ ہونے کے برابر ہو, یعنی 1 سپون بھی اگر یوز کر لیں تو وہ آپ کی ڈیلی ریکوائرمنٹس کے لیے کافی. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک بات اور ذرا بتاتے جائیے. آئل کو ایک دفعہ ایک خاص ٹمپریچر تک آپ ہیٹ دے سکتے ہیں, اس میں آپ نے جو تیار کرنا ہے کر لیا,
اس کے بعد ٹھنڈا کرنے کے بعد دوبارہ آیا اس میں کوئی چیز استعمال ہو سکتی ہے؟ نہیں بالکل کبھی نہیں. جو ہم لوگوں کے جو بازار میں دکانوں پہ لوگ یوز کرتے ہیں اسی طرح میں لوگوں کا دھیان کروا رہا ہوں. فریکوینٹ بڑا ایک تیل جو ہے میرا پورا ہفتہ لوگ یوز کر رہے ہیں. ہفتہ نہیں سر، ایک مہینہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے جو انتہائی مضر ہے آپ کی صحت کے لیے اور بلکہ ڈینجرس ہے. اور یہ جتنی بیماریاں میں سمجھتا ہوں ہو رہی ہیں اور یہ گندے تیل اور اس کے یوز ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہے. میرا خیال ہے کہ اگر بہت ہی شوق ہے آپ گھر میں ایک دفعہ خود بنا لیں بالکل اس کا اور اس تیل کو بھی ایک دفعہ اس میں چیز فرائی کرنے کے بعد جو بچ جائے اس سے بچت نہ کریں، اس کو ضائع کر دیں ورنہ آپ کی صحت زیادہ خراب ہوگی. اور اس کے علاوہ جو ڈائٹ کے لیکن وہ یہ سوچتے ہیں نا کہ اتنا سارا اگر ڈیپ فرائی کرنا ہے تو باقی کا تیل کیسے پھینک دیں. ہمت نہیں ہوتی لوگوں کی کیونکہ مہنگا ہے. اس کے علاوہ ہم لوگوں کا جو لائف سٹائل ہے، چلنا پھرنا چھوڑ دیا ہے، واک نہیں کرتے، ایکٹیویٹی نہیں ہے، کوئی ایگزرشن نہیں ہے. گراؤنڈز دیکھیں خالی پڑے ہیں، مان لو کہ فٹ بال ہاکی دیکھیں کوئی نہیں کیا جاتا ہے. گراؤنڈ خالی پڑنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے نا یہ جو ویڈیو گیمز آ گئی. جی بالکل. اگر بچوں کو کہیں فٹ بال ہاکی کھیلیں تو وہ آرام سے جا کے گیمز لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، ادھر ہی کرکٹ ہو رہی، یعنی ایگزرشن نہیں رہی. آفیسز میں دیکھیں مطلب ایون اگر میں تو یہ کہوں گا کہ اگر آفس آپ کا کوئی 20-25 منٹ کی واک پہ ہے تو آپ پیدل جائیں پیدل آئیں. خواتین جو گھروں میں بیٹھی ہیں وہ اسکپنگ روپ کے ذریعے یا سیڑھیاں اوپر نیچے چڑھ کے اس طرح اپنی مارکیٹ پیدل چلی مارکیٹ جا جتنی کوشش کریں کہ مطلب پیدل چل سکے وہ جتنا چل ٹھیک ہے. ایک یہ بھی ہے کہ ہوم ڈیلیوری جو ہے بچے جو ہیں ہوم ڈیلیوری. اچھا مجھے تو لگتا ہے کبھی کبھی ایک ریموٹ کنٹرول بھی اب چاہیے ہوگا کہ پانی یا گلاس آپ تک آ جائے. ہر چیز میں سوچنے کی بات ہے سب کے لیے. ایک چھوٹی سی بات سوچنے کی بات ہے کہ یہ بیماری والی چیزیں گھر بیٹھے ہمیں مل جاتی ہیں. بالکل. اور بیماری آ جائے تو ایمبولینس 2.5 منٹ میں نہیں پہنچتی، پیزا آ جاتا ہے، برگر آ جاتا ہے. کیونکہ وہ آپ نے اس کے ان کو پتا ہے کہ یہ ایڈکشن ہے نا کہ ہم پیسے دے کے بیماری خریدیں، پیسے دے کے بیماری لے لیتے ہیں. اور یہ بڑا خطرناک ہے جی. ہمارے بچے بھی اس میں ہیں. میں بہت کوشش کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب، بڑا ڈانٹتا ہوں، بہت حد تک کنٹرول کرتا ہوں. آپ سے بھی گزارش ہے، ایک تو وہ ٹی وی کے آگے بیٹھ کے کھیل رہے ہیں، پھر اوپر سے پیزا برگر وہ کھا رہے ہیں اور وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بیماری خریدنے والی بات ہے. اور پھر ایک سیکنڈ وہ بھی ڈینجرس ہے. وہ بھی. اور آپ کو پتا ہے سونے پہ سہاگا کے پھر اتنی بڑی بڑی 1.5 لیٹر کی سافٹ ڈرنکس بھی 2 گلاس پی. ظاہر ہے وہ بہت. لیکن ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں کہ تیل کے حوالے سے بات کر رہے تھے، میں ایسے کرتی ہوں کم تیل میں کھانا بنانا مشکل ہوتا ہے، بہت پکتا نہیں ہے صحیح. اس لیے کوکس جو ہے نا جو آپ کے گھروں میں ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جلدی پکتا ہے زیادہ تیل میں اور وہ مزیدار بنتا ہے، دکھنے میں اچھا ہوتا ہے. کم تیل کا کھانا دکھنے میں اچھا نہیں لگے گا. تو میں سبزی ایسے بناتی ہوں کہ بنا لی پہلے، اس کے بعد جو زیتون کا تیل کو کبھی آپ نے اوور ہیٹ نہیں کرنا، اس کو پکاتے نہیں، اس کو اوپر سے آپ نے اس کو ڈریزل کر لیا. سبزی پکا لی نا، پکانے کے بعد آپ نے جو ورجن آئل ہے اس کے اوپر ڈال دیا. آلیو آئل ہے اس میں بھی جو کوکنگ آلیو آئل ہے نا وہ پومیس ہوتا ہے. جو ورجن آلیو آئل ہے ایکسٹرا ورجن ہے صحت اور تندرستی کے لیے. قرآن و حدیث میں بھی ہے کہ وہ سب سے بہترین ہے. جی ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کارڈیالوجسٹ کے حوالے سے جو ہماری ڈائٹ ہے اس میں یہ چیز ایڈ کرتا جاؤں کہ کھانوں کا جو ذائقہ اور ٹیسٹ آتا ہے نا وہ مسالوں سے آتا ہے، نہ آئل سے آتا ہے. نہ آئل سے آتا ہے. بلکہ اگر کوشش کریں تو میں سمجھتا ہوں ابلے ہوئے اس کے اندر آپ جتنے بھی مسالے ڈال کے آپ کا اچھے سے اچھا کھانا بن سکتا ہے بغیر آئل کے بھی. بغیر آئل کے. جی مفتی ضمیر احمد صاحب کی طرف چلتے ہیں. جی جیسا کہ واضح طور پہ بتایا گیا کہ مال کو بدلو نہ، مکس نہ کرو یتیم کے مال میں اور اپنے پیٹ میں آگ نہ بھرو. اس کے باوجود دیکھنے میں آتا ہے ظاہر ہے ہر بندے کے ساتھ ایک خاندان ہے اور اس خاندان میں کہیں نہ کہیں یتیم ہے اور وہاں ناانصافی ہو رہی ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں. تو ہمیں کیوں نہیں واضح اللہ تعالیٰ کی ہدایت بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان بھی ہیں، اس کے باوجود ہم کیوں نہیں عمل کرتے؟ یہ تو ایمان کی کمزوری ہے جی کہ پتہ ہونے کے باوجود کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیم کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا ہے اور اس کے مال کے بارے میں خصوصی ہدایت کی ہے کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. کہ بے شک جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں اور وہ عنقریب دوزخ میں جائیں گے. تو اتنی بڑی سزا سننے کے بعد جب صاف لکھی ہوئی ہے، سیدھی سمجھ بھی آ رہی ہے، کوئی مشکل بات بھی نہیں ہے. اس کے باوجود بھی اگر لوگ ایسا کرتے ہیں تو کہیں تو لا علمی ہو سکتی ہے اور کہیں جہالت ہو سکتی ہے. جہالت میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، ہم طاقتور ہیں، ہم سے کون پوچھے گا.
ایک یتیم ہے، اس کا باپ بھی موجود نہیں ہے اور کوئی اور جرت کر نہیں سکتا ہے کہ مجھ سے پوچھے، لیکن مجھے وہ بات یاد آتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ کا جو پہلا خطبہ تھا وہ کمزور اور ضعیف کے بارے میں تھا. اس میں ایک زبردست جملہ جو ہے وہ کمزور اور ضعیف کے بارے میں ہے کہ جو طاقتور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم سے کوئی حق لینے والا نہیں ہے، یا جو کمزور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی چارہ کار نہیں ہے، انہوں نے بڑی جرأت سے خطبہ میں ارشاد فرمایا تھا کہ القوی منکم ضعیف عندی حتی آخذ الحق منہ وضعیف منکم قوی عندی حتی اریح علیہ حقہ، کہ تمہارا جو طاقتور ہے میرے نزدیک بہت کمزور ہے تا وقت کہ میں اس سے حق لے کر دوسروں کو دے نہ دوں، اور جو تمہارا کمزور ہے میرے نزدیک وہ بہت طاقتور ہے تا وقت کہ میں اس کے لیے حق لے کر اس کے حوالے نہ کر دوں. تو جب ایمان مضبوط ہوتا ہے اور احساس بیدار ہوتا ہے تو پھر جو یتیم ہے وہ بہت بڑا معزز شخص معلوم ہوتا ہے، اور اس کے لیے انسان کو بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ اس کے حقوق ہمارے اوپر ہیں اور ہمیں اس کے حقوق ادا کرنے چاہیے. اور وہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کریم جل جلالہ اس شخص کو کتنا اللہ کی نظر میں کتنا وہ شخص گیا گزرا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کریم یہ تعارف کرواتا ہے کہ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، کہ اے محبوب کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو کہ جو دین کو جھٹلاتا ہے، یہ وہی بدبخت ہے، یعنی میں یہ اضافہ کروں گا بدبخت کا، یہ وہی شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. کہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ جو دین کو جھٹلاتا ہے یہی یتیم کو دھکے دیتا ہے، یعنی جو یتیم کا حق ہے وہ پامال کرتا ہے تو یتیم کو حق نہیں دیتا ہے. لیکن وہ لوگ بھی ہیں کہ جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ لوگ بھی ہیں کہ جو اللہ کی محبت میں مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں. اور ایک حدیث پڑھ کے میں آپ کو آگے اجازت دیتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ انا وکافل الیتیم کا ہاتین یوم القیامہ، کہ آپ نے یہ انگشت شہادت یہ دو انگلیاں کھڑی کی ہیں اور آپ نے فرمایا ہے کہ قیامت کے روز میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اس طرح اکٹھے ہوں گے جس طرح کی یہ دو انگلیاں ہیں. تو اس سے اندازہ کریں کہ جو مخالفت کرتا ہے وہ کتنے خسارے میں ہے، جو نقصان دے رہا ہے وہ کتنے خسارے میں ہے، اور جو یتیم سے اس طرح سلوک کر رہا ہے اس کی کیا شان. کتنے بات میں مفتی عبداللہ صاحب، کسی فیملی میں کسی گھر میں کوئی یتیم ہو گیا، اب رشتہ داروں میں سے کس کا حق زیادہ بنتا ہے؟ کیسے تعین کیا جائے گا کہ کس حقوق کس نے فرائض سر انجام دینے ہیں زیادہ؟ ایک ذرا ترتیب بتا دیجیے. اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اس میت نے وصیت کی ہو کہ بھئی میرے جو اولاد ہو اس کی پرورش اس کی کفالت فلاں کے ذمہ ہے تو پھر اچھا سب سے پہلی بات یہ آئے گی ہاں جی کہ مرنے والا وصیت کر جائے اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو میرے بچے کو فلان ہے یا فلان ہے، ٹھیک ہو گیا. اگر وہ موجود نہ ہو تو پھر اگر میت کا باپ موجود ہو تو وہ اس کی کفالت کرے گا. جی میت کا باپ موجود نہ ہو تو دادا اس کی کفالت کرے گا. اس طرح پھر وہ نمبر آتا ہے جو عصبات جو ترتیب ہے جس کو عصبہ کہتے ہیں، بائی، پھر اس کے بعد چچوں کا نمبر، پھر دیگر رشتہ داروں کا نمبر آتا ہے. اور اگر کہیں کسی کا کوئی رشتہ دار نہ ہو اور یتیم ہو تو پھر حکومتی وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے بالکل صحیح کہ وہ اس کی پرورش کرے، اس کی کفالت کرے، اس کے لیے ادارے قائم کرے. آج کل بدقسمتی سے ایسے ادارے نہیں ہے، دیگر بہت سارے ادارے تو قائم ہوتے ہیں بہت سارے کاموں کے لیے، لیکن یتیموں کی پرورش، پھر ان کی تعلیم، پھر ان کی تربیت، پھر ان کے اموال کی حفاظت، یہ چیزیں آج کل کی بدقسمتی سے ہمارے ملک میں بھی اور دیگر جگہوں میں ایسے ادارے قائم نہیں. اللہ کرے ایسے ادارے قائم ہو جائیں. ویسے اپنے طور پہ کچھ ادارے ہیں، اپنے طور پر تو پرائیویٹ ادارے ہیں، سرکاری کوئی اتنا بڑا، لیکن سرکاری کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے. حالانکہ یہ حکومتی وقت اور اسٹیٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایسے ادارے قائم کرے کہ ان کی تعلیم تربیت بھی ہو، اور پھر جو رشتہ دار ہو، عزیز ہو، تو ان کو چاہیے کہ یتیموں کی ایک تو مال کی حفاظت کرے، اور ساتھ ساتھ میں ایک اور بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں بلکہ پوری قوم کو، کہ جب آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے مال سے اس کے ترکے سے 4 حقوق وابستہ ہوتے ہیں. پہلے حق کہ اس کے ترکے سے اس کی کفن دفن کا انتظام کیا جائے. اس کے بعد جو مال بچتا ہے تو دوسرے نمبر پر
اس سے جو حق وابستہ ہوتا ہے کہ اس کے قرضوں کو، اس کی دیون کو اتارا جائے. اور تیسرے نمبر پر جو حق وابستہ ہوتے ہیں، اگر اس نے کوئی وصیت کی ہو لیکن وصیت وارث کے حق میں نہیں، غیر وارث کے حق میں وصیت کی ہو، تو اس وصیت کے مطابق عمل کیا جائے گا. یعنی 1/3 یا 1/3 سے کم وصیت کی ہو تو اس کو نافذ کر دیا جائے گا. اور اس کے بعد جو مال ہے وہ رشتہ داروں پر تقسیم کیا جائے گا. لیکن یاد رکھو، تقسیم سے پہلے کبھی اس میں یتیم بچے بھی ہوتے ہیں. اب بعض جگہوں میں یہ رسم رواج ہے کہ وہ اس سے صدقات اور خیرات کرتے ہیں. تو صدقات اور خیرات، جس بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، تو یہ یاد رکھو کہ اگر بالغ افراد رشتہ دار موجود ہو تو وہ تو آپس میں رضامندی سے اگر وہ ترکہ میں سے کچھ خیرات کرتا ہے، لیکن سب کی رضامندی ضروری ہے. رضامندی. اور اگر یتیم ہو تو پھر تو ایسے صرف نہیں کر سکتا جو آج کل یہ کوتاہی کی جاتی ہے. صاحب مجھے جانا ہے قوالی کی طرف. سوال یہ ہے کہ اللہ نے ایک بچے کو یتیم کیا، اللہ کی حکمت ہے، اللہ جانتا ہے، جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. لیکن اس نے اس کو اکیلا نہیں چھوڑا. رشتہ داروں کی، بہن بھائیوں کی ذمہ داری ہے. اگر وہ بھی نہیں ہے، جیسے مفتی صاحب نے بتایا، پھر معاشرے کی، پھر سرکار کے اوپر آتی ہے. اکیلا اسے نہیں چھوڑا گیا. اس پہ بات کریں گے کہ اس کے باوجود ہم اسے اکیلا کر دیتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کس وجہ سے کرتے ہیں؟ ہماری کیا قباحتیں ہیں؟ کیسے ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں؟ اب یہ قوالی کے بعد بریک سے آ کے آپ سے اس کا جواب لیں گے. جی آفی بھائی، کون سا کلام سنائیں گے؟ جی ہم لوگ آپ کو ایک نعتیہ کلام سناتے ہیں. جی بسم اللہ کریں. مدینے کے والی مدینے بلا لو، یہ پیغام لے جا سبا جاتے جاتے. مدینے کے والی مدینے بلا لو، یہ پیغام لے جا سبا جاتے جاتے. مدینے کے والی مدینے بلا لو، یہ پیغام لے جا سبا جاتے جاتے. مدینے کے
मांगते नहीं कमली वाले, करम के खजाने